ملازمہ ہاتھ میں باکس لیے اندر داخل ہوئی تھی اور اشمل کے اشارے پر بیڈ پر رکھتی باہر نکل گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے احان کا میسج ملا تھا۔ آج رات انہیں کسی پارٹی میں جانا تھا اور احان نے اسے پارٹی میں پہننے کے لیے اس کو ڈریس بھجوایا تھا۔ اشمل صوفے پر اٹھتی بیڈ پر رکھے باکس کی طرف بڑھی تھی۔ پیکنگ کھولتے اندر موجود بلیک کلر کی ساڑی دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی اور نہ ہی اسے باندھنی آتی تھی۔ اس نے موبائل اٹھاتے احان سے بات کرنی چاہی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ احان نے پہلی دفعہ اسے اپنی پسند کا ڈریس پہننے کی فرمائش کی تھی، اسے انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ احان کو کافی دنوں سے سب دوست اور خاص کر تانیہ اس کی شادی کی خوشی میں پارٹی کا کہہ رہے تھے، لیکن وہ اشمل کے رویے کی وجہ سے مسلسل انکاری تھا۔ آج ان کی ضد پر ہار مانتے اس نے حامی بھر لی تھی اور کچھ دنوں سے اسے اشمل کے رویے میں بھی کافی بہتری محسوس ہو رہی تھی، جو احان کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی۔ 8 بجے کے قریب میٹنگ ختم ہوتے وہ آفس سے نکل آیا تھا۔ گھر پہنچ کر جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اشمل بلیک کلر کی ساڑی میں ملبوس احان کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر چکی تھی۔ بلیک کلر میں اس کی دودھیا رنگت مزید دہک رہی تھی۔ لمبے گندے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھے وہ جھک کر اپنے نازک سے پاؤں کو سینڈل میں مقید کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب جھکے ہونے کی وجہ سے بال بار بار پھسل کر چہرے پر آ جانے کی وجہ سے اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ احان بے خود سا آگے بڑھا اور اس کے پاس بیٹھتے نیچے جھک کر اس کے ہاتھ سے اسٹرپس لیتے انہیں باندھنے لگا تھا۔ اشمل اس کو اس طرح اچانک دیکھ جلدی سے سیدھی ہوئی تھی اور اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا تھا، لیکن احان نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہی اشمل فوراً وہاں سے اٹھی تھی۔ جب احان نے کھڑے ہوتے اس کا بازو اپنی قید میں لیا تھا، اشمل کی کمر میں بازو لپیٹتے احان نے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ اشمل ساڑی میں ویسے ہی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی، اوپر سے احان کی حرکت پر مزید خود میں سمٹی تھی۔ اشمل کے گلابی پھولے پھولے گال اور شہد آگے ہونٹ ہمیشہ سے احان کی کمزوری رہے تھے، اسے اپنی طرف کھینچتے تھے، اور آج تو وہ مکمل ہتھیاروں سے لیس تھی۔ وہ کیسے نہ بہکتا؟ وہ بھول چکا تھا کہ انہوں نے کسی پارٹی میں جانا ہے، یا تھا تو بس اتنا کہ اس کی زندگی، اس کی محبت اس کی باہوں میں تھی۔ احان نے جھک کر اشمل کے رخسار پر اپنا شدت بڑا لمس بخشا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ مونچھوں کی چبھن پر اشمل اس کے حصار میں کسمس آئی تھی۔ جب دوسرے گال پر بھی ویسا ہی لمس محسوس ہوتے، دل کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہوئی تھی۔ احان، ہمیں پارٹی میں جانا ہے۔ اشمل اس کو مزید بہکتے دیکھ لڑکھڑاتے بولی۔ کون سی پارٹی جانا؟ احان کی نظریں اب ریڈ لپسٹک سے سجی اس کے نرم ہونٹوں پر تھی۔ احان، نہیں پلیز میری لپسٹک۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر جھکتا، اشمل نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایسا کرنے سے باز رکھا تھا۔ جانا، ان کی خوبصورتی کو ویسے بھی اس مصنوعی آرائش کی ضرورت نہیں۔ احان اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے مانی ہیزی سے بولتے اس کے ہونٹوں پر اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی شدتوں سے بے حال ہوتے اشمل نے گر جانے کے ڈر سے جلدی سے اس کے کالر کو مٹھی میں جگڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپتی تھی، لیکن احان ابھی اسے آزاد کرنے کو تیار نہیں تھا اور اسے مزید قریب کرتے سہارا دیا تھا۔ کافی دیر بعد خود کو سراب کرتے احان پیچھے ہٹا تھا۔ اشمل نے اس کے سینے پر سر رکھ کے بہت مشکل سے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جانا، یہ تو صرف آغاز ہے، ابھی سے ہی اتنا گھبرا رہی ہو۔ ابھی تو جو تم نے اتنے دن مجھے تڑپایا ہے، ان دنوں کی بے تابیوں کا حساب بھی دینا ہے۔ احان کی گمبھیر سرگوشیوں پر اشمل کام کر رہ گئی تھی۔ جب کافی دیر بعد اپنی سانسوں کو اعتدال پر لاتے احان کے سینے سے سر اتارتے، اشمل نے اسے اپنی ساری تیاری برباد کرنے پر گھورا تھا، لیکن زیادہ دیر اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی تھی۔ احان اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اشمل کافی نروس تھی، کیونکہ پہلے کبھی بھی اس طرح کی پارٹیز میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن احان جس طرح اسے ڈیل کر رہا تھا وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ پارٹی میں احان کے بزنس پارٹنر کے علاوہ اس کے بہت سارے فرینڈز بھی موجود تھے، جن میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل تھے۔ سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور ان کے کپل کو بے حد سراہا تھا۔ احان کی بیسٹ فرینڈ تانیہ بھی اشمل کو بہت محبت سے ملی تھی۔
جس پر اشمل کافی حیران بھی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں تو یہ احان کی گرل فرینڈ تھی۔ احان اور میری دوستی بہت پرانی ہے، میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں احان کو۔ بظاہر وہ جتنا پراؤڈی ہے، ضدی اور غصے والا ہے، اندر سے وہ اس سے کہیں زیادہ پیارا انسان ہے۔ شاید آپ کو میری بات بری لگے، لیکن احان کے ساتھ رہتے میں چاہنے کے باوجود بھی اس جیسے شاندار انسان سے محبت کرنے سے نہ روک پائی خود کو۔ لیکن احان کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ ایک اچھے دوست جیسا ہی رہا، اور جیسے ہی اسے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بہت ہی نرمی اور بغیر میری دل آزاری کے سمجھایا کہ وہ مجھے اپنی ایک اچھی دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ وقتی طور پر تو میں بہت ہٹ ہوئی، لیکن پھر بہت جلد خود کو سنبھال لیا، کیونکہ میں اپنے اتنے اچھے دوست کو کھونا نہیں چاہتی تھی، جس نے میرے ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اس دن ہاسپٹل میں احان نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ آج تک کبھی کسی کے ذکر پر بھی احان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں دیکھی میں نے، جو آپ کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں در آئی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ احان کے دل تک کسی کی رسائی ہو چکی ہے۔ احان آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ہمیشہ اس کی قدر کیجیے، کیونکہ ایسے لوگ کچھ ہی قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اور ہاں، ایک آخری بات، اس دن آپ نے مجھے اور احان کو جس طرح دیکھا، وہ ویسا نہیں تھا جیسے آپ نے سمجھا تھا۔ اس دن اشمل کی آنکھوں میں موجود ناگواری دیکھ اور آج بھی اشمل کو خود سے کھچا کھچا محسوس کرتے تانیہ نے احان کی ایک مخلص دوست ہونے کا ثبوت دیتے اشمل کو سب کلیئر کر دیا تھا۔ جب تانیہ کی بات سنتی، اشمل کے دل میں احان کے لیے موجود آہی پھانس بھی نکل گئی تھی۔ تم کس ٹائم سے میری بیوی کو کون سی پٹیاں پڑھا رہی ہو؟ احان ان دونوں کے قریب آتا تانیہ کو گھورتے بولا۔ زیادہ نہیں، بس تمہاری گزشتہ 30-40 گرل فرینڈ کا ہی بتا رہی تھی اشمل کو۔ تانیہ بھی اسے چھیڑتے مسکراتے ہوئے بولی۔ اشمل بھی اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی تھی۔ خدا کو مانو یار، پہلے ہی اتنی مشکل سے صلح ہوئی ہے، تم پھر سے لڑائی کروانا چاہتی ہو؟ احان اشمل کو محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تو اور کیا، پہلی بار احان رضا میر کی کوئی کمزوری ہاتھ آئی ہے؟ تانیہ کے جواب پر احان مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اشمل کو وہاں سب سے مل کر بہت اچھا لگا تھا، اور سب سے زیادہ اچھا احان کی اپنے لیے حد سے زیادہ عزت اور پیار بڑا کیئرنگ انداز دیکھا لگا تھا۔ بہت اچھا وقت گزار کر وہ رات کے واپس لوٹے تھے۔ احان واش روم میں فریش ہو کر نکلا تو اشمل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جولی اتار رہی تھی۔ احان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کانوں کی طرف بڑھتے اشمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے احان کے لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ اشمل کو بازو سے تھامتے احان نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا اور اس کے کانوں کو جھمکوں کی بوجھ سے آزاد کرتے لبوں سے چھوا تھا۔ اشمل، تم میری زندگی ہو، میری روح کا حصہ ہو، تمہیں پہلی نظر دیکھ کر ہی میں اپنا دل ہار چکا تھا۔ میں جانتا ہوں میری ضد اور جنون نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، لیکن میں نے تمہیں اپنانے کے لیے جو قدم اٹھائے، مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ تمہیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے اگر اس سے بھی زیادہ انتہائی قدم اٹھانا پڑتا تو میں ضرور اٹھاتا۔ تم نے مجھے اپنے ساتھ ایسا باندھ دیا ہے کہ میں کسی اور طرف دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تمہارے پاس ہونے سے مجھے جو سکون ملتا ہے وہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں حاصل کر پایا۔ احان نے کندھے سے اس کے بال ہٹاتے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے اس بے باک عمل پر اشمل نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بے حد، بے پناہ، بے شمار، جسے شاید میں الفاظ میں کبھی بیان نہ کر پاؤں، لیکن آگے کی زندگی میں تمہیں خود ہی اپنے لیے میرے جنون دیکھا اندازہ ہو جائے گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میرے دل کا سکون ہو، اور یہ سکون میں اب کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ تم وعدہ کرو مجھ سے کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اور ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کرو گی، میرا یقین کرو گی۔ احان کے اتنے خوبصورت اظہار پر اشمل نے خوشی سے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور سر اس کے کشادہ سینے پر درد دیا تھا۔ احان اس کی اس خود سپردگی کے انداز پر محبت سے اس سے باہوں میں بڑھتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اشمل احان کے ہر لفظ پر ایمان لیے تھی۔ اس شخص نے اشمل پر اپنا جائز حق رکھنے کے باوجود کبھی بھی اسے زبردستی تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس سے اس کی نفس کی مضبوطی ظاہر ہوتی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اشمل کے دل میں احان کے لیے محبت اور عزت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔
اشمل کو نرمی سے بر پر لٹاتے وہ اس پر جھکتے اس کے چہرے اور گردن پر اپنی محبت کے پھول کھلاتا چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی خدتیں اور شدتیں سہتے بے حال ہوتے اسے بازو سے تھاما تھا۔ آہان، نہایت دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، جب آہان لائٹ آف کرتے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے تکیے سے لگاتے۔ ساڑی کا پلو گرا چکا تھا، اس کی گھنی زلفوں میں چہرہ چھپائے آہان اپنی بےتابیوں کی داستان بیان کرتا چلا گیا تھا۔ اس رات آہان اسے اپنی محبت اور والہانہ چاہت میں اس قدر بھگویا تھا، اشمل کو خود پر فخر ہونے لگا تھا۔ خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کرے اشمل اس کے سینے میں چہرہ چھپائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی آہان نے آسودگی سے باہوں میں سوئی ہوئی اپنی زندگی کو دیکھا تھا۔ سوئے ہونے کے باوجود بھی اشمل کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان تھی۔ آہان نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ آہان کے لمس اور پرتپش نظر کا احساس تھا جو اشمل نے کسمساتے آنکھیں کھول دی تھی۔ صبح بہر زندگی آہان اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے بولا۔ جب اشمل اس کی بات کا جواب دیتے اس کی پرشوق نظروں سے گھبراتی چہرہ جھکا لیا تھا۔ آہان اس کی ادا پر ایک بار پھر بہکتے اس پر جھکا تھا۔ آہان پلیز، اشمل اپنے چہرے پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے سرخ ہوتے بولی۔ جانا تمہارے لیے اپنے جذبات پر بند بانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تم نے مجھے جیسے شخص کو اپنے شہر میں جگہ کر بے بس کر دیا ہے۔ اب میرے لیے خود پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہے۔ آہان کی نظر اشمل کے ایک ایک نقش کو چھوتی سے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آہان نے اس کے گرد گردن سے بال سمیٹتے اس کی شفاف گردن کو چھوا تھا۔ اشمل ابھی اس کی رات والی شدتوں پر ہی نہیں سنبھلی تھی جب اس کو ایک بار پھر رات والی موڈ میں آتے دیکھ جلدی سے اس کے حساس سے نکلتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ جب آہان اس کی پھوٹی دیکھ کے ہکا لگا کر رہ گیا تھا۔ میری ظالم ڈاکٹر، اس کی طرف دیکھتے آہان ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ ویسے ایک بہت ضروری بات تو بتانا بھول ہی گیا میں۔ آہان کے اتنے سنجیدہ انداز پر اشمل نے رکا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی بات نظریں آہان کے مسکراتے چہرے پر تھی۔ جانا تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ میٹھی ہو۔ آہان اس کی طرف دیکھتے بے باکی سے بولا۔ جب اشمل اس کی بات کا مفہوم سمجھتے شرم سے لال ہوتی واش روم میں گھس چکی تھی، اپنے پیچھے اسے آہان کا زوردار قہقہا سنائی دیا تھا۔ بیٹا، کیا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تم دونوں اتنے ناراض ہو؟ 2 مہینے ہو گئے تم لوگوں کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ حاجرہ بیگم اشمل کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے ان لوگوں کو گاؤں سے آئے، جہاں آ کر وہ آپس کے مسئلوں میں ایسے الجھے تھے کہ دوبارہ گاؤں جا ہی نہیں پائے تھے۔ جس کو حاجرہ بیگم ان کی ناراضگی سمجھتے ان کو منانے شہر آ گئی تھی۔ وہ بے شک ہر معاملے میں جتنی بھی سخت خاتون تھے، لیکن آہان کے معاملے میں ان کا دل عام ماؤں کی طرح موم جیسا نرم تھا۔ اس کی حد تک وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے آج تک اس کا ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنے میں ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس دن آہان کی آنکھوں میں اشمل کے محبت کے جذبات دیکھ کر وہ اشمل کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ ویسے بھی اشمل انہیں آج کل کی لڑکیوں کی نسبت کافی سادہ مزاج کی لگی تھی۔ انہیں بعد میں احساس ہو گیا تھا کہ ہنا اور حفصہ کا غصہ اشمل پر نکال کر انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، ماں سے بھلا کیسی ناراضگی؟ وہ کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی تھی کہ گاؤں کا چکر نہیں لگا پائے، لیکن اب انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ اشمل ان کی محبت بڑے لہجے پر شرمندگی سے بولی تھی، جبکہ آہان خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کی باتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر آج ہی چلو تم لوگ میرے ساتھ گاؤں۔ اشمل کی بات سنتے حاجرہ بیگم فوراً بولی۔ نہیں، آج نہیں آ سکتے، کل صبح میری ایک بہت امپورٹنٹ ڈیلنگ ہے، پرسوں آ جائیں گے وہاں۔ آہان نے سپاٹ سے لہجے میں انہیں جواب دیا تھا، کیونکہ وہ حویلی کے سب لوگوں سے ہی خفا تھا۔ عارفین کی بات کے بعد گاؤں جانے کا ارادہ تو وہ ویسے بھی کر چکا تھا۔ تمہاری میٹنگ ہے بیٹا، لیکن اشمل تو میرے ساتھ چل سکتی ہے نا؟ حاجرہ بیگم کسی بھی آہان کو آنے کے لیے راضی کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بات پر اشمل نے آہان کی طرف دیکھا، جو اس کے جانے کے حق میں نہیں تھا۔ اب ہی تو ان کے درمیان سب ٹھیک ہوا تھا۔ وہ اشمل کو ایک دن تو کیا 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بولو بیٹا، آؤ گی نا میرے ساتھ؟ اشمل بیچاری دونوں ماں بیٹے کے درمیان بری پھنسی تھی، لیکن حاجرہ بیگم کے اتنے مان بڑے انداز سے پر اسے ان کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جی آنٹی، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر حاجرہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی۔ آہان انکار کرنے ہی والا تھا
جب اشمل کے اشارے پر ناراضگی بڑی نظروں سے اسے دکھتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ آہان حاجہ آنٹی کتنی محبت سے ہمیں لینے آئی ہیں، اب اس طرح انکار کرنا اچھا تو نہیں لگتا نا، اور ایک دن کی تو بات ہے، تم نے بھی تو کل آ جانا ہے نا۔ اشمل کمرے میں داخل ہو کر آہان کا ہرا منہ دیکھا بولی، تو میں نے منع کیا تمہیں، جاؤ تم۔ آہان سنجیدہ انداز میں کہتے ٹائی لگانے لگا، لیکن مجھے تو کچھ لوگ ناراض لگ رہے ہیں۔ اشمل اس کی ٹائی ہاتھ میں لیتی بولی، تمہیں کون سا پرواہ ہے لوگوں کی ناراضگی کی؟ آہان کو اشمل کا یہ انداز اچھا لگ رہا تھا، اس لیے جان بوجھ کر اسے مزید تنگ کرتے بولا، آہان رضامیر، مجھے پرواہ نہیں ہوگی تو اور کسی ہوگی؟ اشمل نے ٹائی کی ناٹ لگاتے اسے گھورا تھا۔ اوکے تو پھر مناؤ مجھے۔ اشمل کے پلٹنے پر آہان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتے بولا، کل مناؤں گی نا، ابھی جانے دے، آنٹی میرا ویٹ کر رہی ہیں۔ اشمل نے اس کے تیور دیکھ حسار سے نکلنے کی کوشش کی تھی، چلی جانا، لیکن پہلے ان کے بیٹے کو تو راضی کر لو۔ آہان اس کے بالوں سے کیچر نکالتے اس کی گھنی زلفوں میں چہرہ چھپا چکا تھا۔ آہان اب تم کچھ زیادہ فری ہو رہے ہو۔ اشمل ہمیشہ ایسے آہان کی شدت سے حواس بہتا ہوتی تھی۔ جانا تم سے فری ہونے کا مکمل حق رکھتا ہوں میں۔ آہان اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو ایسے ایک بات کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تمہاری۔ آہان کی بات اپنے بال سمیٹی اشمل نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، یہ سب کے سامنے مجھے اتنی عزت آپ کہہ کر پکارنا اور روح میں ایسا انداز۔ آہان کی بات پر اشمل نے کھلکھلائی تھی، وہ ماما کا سختی سے آرڈر تھا کہ شوہر کو عزت دے کر آپ کہہ کر بلانا چاہیے، اس لیے سب کے سامنے عزت سے بلاتی ہوں، اور اکیلے میں تو پھر۔ اشمل اس کی طرف دیکھتی ہوئی شرارتی انداز میں بات ادھوری چھوڑتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اشمل بات پوری کر کے جاؤ ورنہ میں گاؤں جانے نہیں دوں گا تمہیں۔ اشمل کو باہر جاتے دیکھ آہان مصنوعی دھمکی دیتے بولا، لیکن آگے پرواہ کسے تھی؟ اشمل اس کو اپنی طرف آتا دیکھ روم سے باہر بھاگی تھی۔ ہاں ہاں، اس دفعہ جو پلاننگ ہم نے کی ہے، آہان رضامیر کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک بار پھر مجھے بے عزت کر کے اس نے ٹھیک نہیں کیا، اور اس کی وہ بیوی بہت اچھل رہی تھی نا، اپنے شوہر کے بال بوتے پر ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گی ساری زندگی۔